بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل الفلاح سوسائٹی پر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور یہی پروردگار سے دعا ہے۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ایک حدیث کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ حدیث ایسی ہے کہ اگر اس کو ہم دل کے کانوں سے سنیں تو شاید ہمارا روزہ کبھی ناگا نہ ہو۔ دوستو، وہ حدیث بڑی جامع اور بڑی بندے کے دل کو خوش کرنے والی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نکلی ہوئی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں کیا فرمایا ہے، چلیے ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کو۔ دوستو، وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث ہے، پہلے یہ میں نے یہاں پر عربی میں حدیث لکھ دی ہے۔ یہ عربی عبارت میں نے مشکات شریف میں سے لی ہے اور یہ اس کا ترجمہ لکھا ہے، اور یہ حدیث مشکات شریف کے علاوہ بخاری اور مسلم شریف کے اندر بھی ملتی ہے۔ دوستو، یہ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے ہر نیک عمل کا ثواب زیادہ کیا جاتا ہے۔ بنی آدم یعنی امت مسلمہ کا، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ہر اعمال زیادہ کیا جاتا ہے، ہر اعمال کا ثواب زیادہ کیا جاتا ہے۔ بئی طور کس طریقے سے زیادہ کیا جاتا ہے؟ اس طریقے سے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 سے 700 گنا تک ہوتا ہے۔ ایک نیکی بندہ کرتا ہے تو اس کو اس نیکی کا اجر اور ثواب کتنا ملتا ہے؟ 10 ملتا ہے، یا 10 سے لے کر 700 تک ملتا ہے۔ اس کا مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آگے چلیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر عمل کی بات ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی کیا فرماتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر روزہ، یعنی روزہ جو ہے کہ وہ میرے لیے ہوتا ہے، یعنی روزہ بندہ جو رکھتا ہے وہ میرے لیے رکھتا ہے، اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تب پہلے اپنا ترجمہ ایک مرتبہ پورا کر لیتے ہیں۔ پھر بتایا کہ روزہ دار جو ہوتا ہے وہ اپنی خواہش اور اپنا کھانا صرف میرے لیے ہی چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے وہ اپنی خواہشات اور جو کھانا پینا چھوڑتا ہے وہ صرف میرے لیے ہی چھوڑتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ خوشیاں دے رہے ہیں، روزے دار کو 2 خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ کیا ہے؟ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تو روزہ کھولنے کے وقت ہے، اور دوسری خوشی اپنے پروردگار سے ملاقات کے وقت۔ 2 خوشیاں بتائی۔ ایک تو جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں اس وقت ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی خوشی ہوتی ہے، اور ایک پروردگار سے جب ملاقات ہوگی اس وقت تک خوشی ہوگی۔ یاد رکھو، روزہ دار کے منہ کی بو، روزہ دار کی منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، مشک سے بھی بڑھ جاتی ہے روزہ دار کی منہ کی بو۔ اور فرمایا روزہ ڈال ہے، روزہ ڈال ہے۔ اب کیا مطلب ڈال کا؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ لہٰذا جب تم میں سے کوئی روزے دار ہو، جب تم میں سے کوئی روزہ رکھ لے تو فحش باتیں نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، لوگوں کو برا بھلا نہ کہے۔ کیا کہا؟ جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو فحش باتیں نہ کرے، اور بےہودگی کے ساتھ اپنی آواز کو بلند نہ کرے۔ اور اگر کوئی برا بھلا کہے یا کوئی جھگڑا کرے، آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ بھئی میں روزے سے ہوں، میں روزے دار ہوں۔ یہ حدیث کا ترجمہ تھا۔ اب ہم تھوڑا تھوڑا حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا۔ دوستو چلیے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی سمجھنے والی بات اس حدیث میں ہے بعشر امثالها الى 700، یعنی بنی آدم کے ہر نیک اعمال کا بدلہ 10 سے لے کر 700 تک دیا جاتا ہے۔ کیا کہا ہے؟ ہر نیک اعمال کا بدلہ 10 سے لے کر 700 تک دیا جاتا ہے۔ تو اس میں کون سا یہ سوال ہوتا ہے کہ 10 نیکیاں کب دی جائے گی اور 700 نیکیاں کب دی جائے گی؟ تو اس میں تفصیل میں یہ
حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بنی آدم جب نیک عمل کرتا ہے تو 10 نیکی تو اس کو مل ہی جاتی ہے، 10 نیکی تو اس کو مل ہی جاتی ہے۔ اور رہی بات 700 نیکی، تو پھر کہتے ہیں جو حدیث کے تفسیر کرنے والے ہیں، حدیث کو سمجھانے والے ہمارے بڑے اکابرین ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جب بندہ نیک عمل کرتا ہے تو اس کو 10 نیکی تو مل ہی جاتی ہے، پھر اس کے اخلاص کو دیکھا جاتا ہے، جیسا اس کا اخلاص اور للہیت ہوتی ہے اس کے دل میں، اس کے مقابلے میں اس کو اجر ملتا ہے۔ اگر اس کا اخلاص 20 نیکی کے برابر ہے تو اس کو 20 نیکی ملتی ہے، اگر اس کا اخلاص 100 نیکی کے برابر ہے تو اسے 100 نیکی ملتی ہے، پھر اس کا اخلاص 700 نیکی کے برابر ہے تو اسے 700 نیکیاں دی جاتی ہے۔ اور بعض عمل ایسے بھی ہیں جو 700 سے بھی زیادہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نیکیاں بندوں کو دیتے ہیں، جیسے کہ مکہ مکرمہ میں اگر کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب بے انتہا بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ تھا مختصر سا مطلب اس کا۔ اب آگے دوسرا سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، یعنی بندہ جو روزہ رکھتا ہے وہ صرف میرے لیے رکھتا ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے رکھتا ہے۔ جو وہ کھانا پینا چھوڑتا ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑتا ہے، وہ صرف میرے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے، میری خوش ندی حاصل کرنے کے لیے بندہ روزہ رکھتا ہے۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یعنی اس کا بدلہ بھی میں دوں گا، روزے کا بدلہ، روزے کا ثواب میں خود دوں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ روزے کا کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے تحفہ رکھا ہے، کتنا بڑا ثواب رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہوتا ہے اور اس کا اجر میں خود اپنے ذات سے دوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا اجر اللہ ہی جانتا ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے روزے کی۔ آگے فرمایا شہوت کو اور کھانے کو وہ چھوڑتا ہے صرف میرے لیے، اس کا ہم نے سمجھا دیا آگے۔ پھر آگے فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک تو روزہ افطار کرنے کے وقت، جیسا کہ ترجمے میں ہم نے پڑھا، روزہ افطار کرنے کے وقت ایک خوشی ہوتی ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو پھر جب روزہ کھولنے کے لیے بیٹھتا ہے تو کتنی خوشی اس کو ہوتی ہے، یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خوب سمجھتے ہیں اس بات کو۔ دوسری خوشی بتائی عند لقاء ربہ، جب بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اس وقت اس کو خوشی ہوگی۔ کیا خوشی ہوگی؟ کہ ثواب ملنے کی خوشی ہوگی، اس وقت اللہ تعالیٰ جو بدلہ اس کو دے گا اس سے وہ خوش ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم پورے 1 مہینہ ہم کام کرتے ہیں، جب سیلری لینے کا ٹائم آتا ہے، جب ہماری تنخواہ لینے کا ٹائم آتا ہے تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں کہ آج میری تنخواہ ملنے والی ہے۔ تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ بندہ دنیا کے اندر روزہ رکھے گا اور آخرت کے اندر جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اس وقت بندہ بے انتہا خوش ہوگا، اس لیے کہ اس نے جو دنیا کے اندر اللہ کے لیے روزہ رکھا تھا آج اس کو اس کا اجر ملنے والا ہے۔ آگے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ بھی واضح ہے اس کا مطلب۔ آگے والصیام جنۃ، اور روزہ ڈال ہے۔ روزہ کو اللہ تعالیٰ نے کس سے تشبیہ دی ہے؟ ڈال سے۔ جنگ کے اندر جو لڑوئیے ہوتے ہیں، جو لڑنے والے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، ایک دوسرے ہاتھ میں ڈال ہوتی ہے۔ تو ڈال جو ہوتا ہے وہ وار کو روکنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا روزہ بھی ڈال ہے۔ کس چیز کو روکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ روزہ گناہوں کے اندر گرنے سے روزہ بچاتا ہے، گناہوں کے اندر مبتلا ہونے سے روزہ آدمی کی حفاظت کرتا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی روزے دار کی آگ سے حفاظت کرے گا۔ وَإِذَا كَانَ، اب جب تم میں سے کوئی روزہ رکھ لے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی آواز بلند نہ کرے، بےہودگی والی باتیں نہ کرے۔ آج خصوصاً اس مسئلے میں ہم سے کمی اور کوتاہیاں ہوتی ہے کہ آج ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن ہمارا روزہ صرف زبان کا روزہ ہوتا ہے، دل کا روزہ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں دوستو، روزہ رکھنا ہے تو ہماری آنکھ بھی روزے والی ہو، ہمارے کان بھی روزے والے ہو، بدن کا ہر جز روزے والا ہو۔ دوستو اس میں
روزے کے بارے میں لفظ قرآن کے اندر لفظ صوم بھی آیا ہے، لفظ سیام بھی آیا ہے۔ سیام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پورے جسم کے جو اعضاء ہے وہ تمام اعضاء روزے سے ہو، یعنی کان سے غلط سننا نہیں ہے، زبان سے غلط بولنا نہیں ہے، آنکھ سے غلط دیکھنا نہیں ہے، ہمارے پیر غلط جگہ پر چلے نہیں۔ دوستو اگر ہم اس طرح سے روزہ کو مکمل کریں گے تو ہمارا روزہ کل قیامت کے دن ہمیں آگ سے بچائے گا۔ آگے فرمایا کہ اگر کوئی شخص میں روزے سے ہوں، میں کسی کو کچھ نہیں کہتا ہوں، لیکن کوئی شخص آگے مجھے برا بھلا کہتا ہے تو ہمیں خاموشی اختیار کرنی ہے۔ ایک عربی میں مقولہ ہے کہ بولنا اگر چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے۔ یہ میں اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو بتایا، تو ہمیں خاموش رہنا ہے، اس کا جواب نہیں دینا ہے۔ اگر پھر وہ ارادہ ہی کر لیتا ہے لڑنے کا تو ہمیں کہہ دینا ہے کہ بھائی دیکھ، میں تیرے ساتھ لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں آج روزے سے ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ کا الفاظ ہے کہ یہ کہہ دو جب تمہارے ساتھ کوئی جھگڑنے کا ارادہ کرے تو تم یہ کہہ دو کہ بھئی میں روزے سے ہوں۔ اس طرح اگر ہم اپنا روزہ مکمل کریں گے تو دوستو ہم گمان نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ ہم کو دینے والا ہے۔ تو ہم سب کوشش کریں یہ کہ ہمارا روزہ بہترین ہو۔ اولاً تو ہم روزہ اللہ ہی کے لیے رکھیں، اور رکھنے کے بعد ہمارا روزہ یعنی ہماری آنکھ بھی روزہ والی، کان بھی روزہ والا، اس طرح جس طرح اللہ چاہتا ہے اس طریقے سے ہم روزہ رکھیں۔ اگر اس طریقے سے ہم روزہ رکھیں گے تو میرے دوستو یہ جو خوشخبریاں سنائی جاتی ہے روزے دار کے لیے، اس کے حقدار ہم بھی بن جائیں گے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، آئندہ انشاءاللہ ایک نئی حدیث کو لے کر ہم آپ کے سامنے آئیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔